اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآل بيته وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان: من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشر مرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کی 10 خطائیں معاف فرما دی جاتی ہیں، اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. سورہ لقمان، دوسرا رکوع. مرحبا ناصر خان صاحب. حضرت لقمان الحکیم معروف، ان کا ذکر خیر: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ أَنِ اشْکُرْ لِلَّهِ، اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر کر. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر کرے وہ اپنے بھلے کو شکر کرتا ہے. وَمَن کافر فإن اللہ غنی حمید، اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے، سب خوبیوں سراہا. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، اور یاد کرو جب لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ نصیحت کرتا تھا: یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کا کسی کو شریک نہ کرنا، بے شک شرک بڑا ظلم ہے. محمد بن اسحاق نے کہا کہ لقمان کا نسب یہ ہے: لقمان بن باور بن ناحور بن طارق. وہاب کا قول ہے کہ حضرت لقمان حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے. مقاتل نے کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی خالہ کے فرزند تھے. واقدی نے کہا کہ بنی اسرائیل میں قاضی تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ آپ 1000 سال زندہ رہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم اخذ کیا، اور ان کے زمانہ میں فتویٰ دینا ترک کر دیا، اگرچہ پہلے سے فتویٰ دیتے تھے. آپ کی نبوت میں اختلاف ہے. اکثر علماء اسی طرف ہیں کہ آپ حکیم تھے، نبی نہ تھے. حکمت عقل و فہم کو کہتے ہیں، اور کہا گیا کہ حکمت وہ علم ہے جس کے مطابق عمل کیا جائے. بعض نے کہا کہ حکمت معرفت اور اصابت فی الامور کو کہتے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکمت ایسی شے ہے کہ اللہ تعالی اس کو جس کے دل میں رکھتا ہے اس کے دل کو روشن کر دیتی ہے. سبحان اللہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی. اس کی ماں نے اسے پیٹ میں رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتی ہوئی، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے، اور اس کا دودھ چھوٹنا 2 برس میں ہے. یہ کہ حق مان میرا اور اپنے ماں باپ کا، اور آخر مجھے تک آنا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر دونوں تجھ سے کوشش کریں کہ تو میرا شریک ٹھہرائے ایسی چیز کو جس کا تجھے علم نہیں، تو ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے، اور اس کی راہ چل جو میری طرف رجوع آیا. پھر میری ہی طرف تمہیں پھر آنا ہے تو میں بتا دوں گا جو تم کرتے تھے. یا بنی ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے میرے بیٹے، برائی اگر رائی کے دانے برابر ہو، پھر وہ پتھر کی چٹان میں یا آسمانوں میں یا زمین میں کہیں ہو، اللہ اسے لے آئے گا. بے شک اللہ ہر باریکی کا جاننے والا خبردار ہے. یا بنیا اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر
وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے بیٹے، نماز برپا رکھ اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے آن پڑے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کام ہیں۔ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اور کسی سے بات کرنے میں اپنا رخسارہ کج نہ کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اتراتا نہ چل۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، بے شک اللہ کو نہیں بھاتا کوئی اتراتا فخر کرتا۔ وَأَقْصِرْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، اور میانہ چال چل اور اپنی آواز کو پست کر، بے شک سب آوازوں میں بری آواز گدھے کی ہے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زین صاحب سلام کہہ رہے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ محمد افضل صاحب اور ناصر خان صاحب، بارک اللہ فیکم۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔